kifuko chani chiwamelezi chikubera Allah akulankula mukurani kunene kuti बड़ा बिजनेसमैन 40 सेकंड से पहले लेकिन 40 सेकंड के बाद उसका बिल्डिंग तबाह, उसकी गाड़ी तबाह, उसका सोना, उसकी चांदी, सब कुछ तबाह। We are not obeying Allah, we are not obeying Rasulullah, we are not praying salawat, we are not fasting. What comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil, oh man, it's from yourself. تمام تر حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات، اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو اس دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، مصور ہے، مصرف ہے اور اکیلے عبادت کے لائق۔ لاکھوں بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارا امام ہے، رہنما ہے، لیڈر ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی نجات ہے۔ معزز سامعین کرام، فتنوں کا دور ہے اور مسلمان روز بروز فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہے، اعمال کی کمزوری ہے، علم کی کمزوری ہے، ہر چیز کی قلت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مختلف امتحانات، عذاب، پریشانیاں، مشکلات وہ ہمارے اوپر آ رہے ہیں۔ ان عذاب میں سے، ان مشکلات میں سے، ان پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یا ایک عذاب وہ زلزلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو ریمائنڈ کر رہے ہیں، کبھی انبیاء کے ذریعے، کبھی قرآن میں تذکرہ، کبھی جو پہلے امتیں گزر چکی ہے ان کا تذکرہ، کبھی قحط، کبھی زیادہ بارشیں، کبھی زلزلے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹے اور جو سستی ہے اس سے بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ جو عذاب آتے ہیں یا زلزلے آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ Why do earthquake happen؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہے، because of our bad deeds. Our deed is not good. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمانا چاہ رہے ہیں، ہمیں کچھ سزا دینا چاہ رہے ہیں، ہمارا امتحان لینا چاہ رہا ہے، اس لیے کچھ عذاب ہمارے اوپر نازل فرما رہے ہیں، اور اس میں حکمتیں بہت ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جائے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون صبر کرنے والا ہے، کون گلہ اور شکوہ کرنے والا ہے، تاکہ پتہ چل جائے، اور جو سستی میں مبتلا ہے وہ ایکٹیو ہو کر رب کی بندگی شروع کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Say, He is the one able to send upon you affliction from above you or from beneath your feet, or to confuse you, so you become sects and make you taste the violence of one another. اللہ تبارک و تعالی جو ہے کبھی اوپر سے عذاب نازل فرماتا ہے، بارشوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، تیز ہوا اور طوفان کی شکل میں، اور کبھی آپ کے پیروں کے نیچے زمین کی طرف سے جو ہے عذاب برساتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ یا تو زلزلہ آتا ہے زمین کی طرف سے، اور یا خسف زمین کو چیر کر لوگوں کو اندر دسا دیتی. اور جب اس آیت کی تلاوت ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. اتنی بڑی ہستی، عظیم لیڈر، امام الانبیاء، جنت کی خوشخبری، پھر بھی اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. ہم تو اللہ کو بھول چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عذابوں سے پناہ مانگنا چاہیے. اسی طرح علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ اوپر سے جو عذاب ہے، آیت میں جو تذکرہ ہوا اس میں طوفان یا پتھروں کی بارش یا بہت زیادہ پانی کی بارش، سیلاب وغیرہ، یہ قسمیں شامل ہیں. اور جو زمین کے نیچے سے جو عذاب ہے اس میں زلزلہ اور یا خسف، جو زمین کو اللہ چیر کر اس میں لوگوں کو دسا دیتے ہیں. تو اللہ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے. ایک سبب تو یہ ہے. دوسرا سبب، زلزلے جو آتے ہیں وہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر عذاب برس رہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. And whatever strike you of disaster, it is for what your hands have earned. کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتے ہیں، جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی اور جو مشکل آتی ہے، وہ وہی کچھ ہے جو آپ کے ہاتھوں کی کمائی، جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو مل رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے رب کو راضی کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ زمین خشکی اور بری، سمندر اور خشکی میں جو فساد ہے یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے. تو آج اگر ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آسمان سے بھی برکات نازل فرمائیں گے اور زمین کے بھی برکات جو ہے وہ نکال لیں گے. لیکن ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. اسی طرح جو بھی برائی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، جو بھی عذاب آتا ہے ہماری وجہ سے آتا ہے، لیکن جو اچائی ہے، جو رحمت ہے، جو برکت ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. برائی ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے، اور جو برکات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. What comes to you of good is from Allah, but what comes to you of evil, oh man, it's from yourself.
کہ جو بھی اچائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی ہے، عذاب ہے، وہ ہماری اپنی وجہ سے۔ آج لوگ کیا کیا نہیں کر رہے، وہ کام کر رہے ہیں جس میں جو اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کی مخالف ہم جا رہے ہیں، اس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ وہ احکامات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، تو یہ مین وجہ جو ہے عذاب کا وہ ہم خود ہیں، چاہے زلزلہ ہو، چاہے طوفان ہو، چاہے قحط سالی ہو، چاہے پریشانی ہو، مال میں برکت نہ ہو، بیماری ہو۔ دو وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اللہ آپ کا امتحان لینا چاہ رہا ہے، یا آپ اور ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں کہ اللہ عذاب برسائے۔ The main reason of the punishment from Allah, that is our bad deed. We are not obeying Allah, we are not obeying Rasulullah, we are not praying salawat, we are not fasting. Our eating is haram, our earning is haram, our drinking is haram, our wearing is haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ ایک بندہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی جسم کی جو غذا ہے وہ حرام کا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ So our prayers are not accepted. That is the main reason. Our everything is haram. کمائی حرام کی ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، سود ہے، ظلم ہے۔ صرف سور کا گوشت حرام نہیں ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے، کسی کے ساتھ ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ بھی حرام ہے۔ ہم صرف مردہ اور سور کے گوشت کو حرام کہتے ہیں، لیکن حرام چیزیں بہت ہیں۔ آپ نے کسی کا حق غلط طریقے سے مارا، جو اس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، آپ نے جھوٹی قسم کھائی چیز بیچنے کے لیے، آپ نے جھوٹ بولا، تو یہ ساری حرام کی کمائی ہے۔ آپ سود کر رہے ہیں، یہ سارے حرام ہیں، تو تب ہمارے اوپر عذاب بھی آئیں گے، تب ہماری دعائیں قبول بھی نہیں ہوں گی، اور مال میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ مین وجہ ہے۔ اگر ہم سابقہ امتوں کی حالت کو دیکھیں تو ان کو بھی عذاب اسی طرح ملی تھی کہ گناہوں کی وجہ سے، اور عذاب مختلف ملی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ So each we seized for his sin, and among them were those upon whom we sent a storm of stone, and among them were those who were seized by the blast from the sky, and among them were those whom we caused the earth to swallow, and among them were those who drowned, and Allah would not have wronged them, but it was they who were wronging themselves۔ کسی کو پتھروں کی عذاب کی وجہ سے ہلاک کر دیا، کسی کو زمین میں دسا دیا گیا، کسی کے اوپر چیخ کو نازل فرمایا، ان کے دل پھٹ گئے، اور کسی کو اللہ نے غرق کر دیا۔ کس وجہ سے؟ ان کی گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا جو میسنجر ہے، اس کی بات
نہ ماننے کی وجہ سے، اسلام کے مخالف جانے کی وجہ سے، تو اللہ نے عذاب بھی مختلف برسائے، اور یہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں، اور جتنے بھی پہلے عذاب گزر چکے ہیں وہ ہمارے لیے ریمائنڈر ہے، اور جتنے بھی ہمارے اوپر آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے پنشمنٹ ہے، اور یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ اے بندے، اے غافل، اٹھ جا، رب کی بندگی کر، غفلت کی نیند سے اٹھ جا۔ تو یہ جتنے بھی زلزلے ہیں، عذاب ہے، جتنے بھی مشکلات ہیں، ان کا وجہ ہم خود ہی ہیں، ریزن ہم خود ہی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے عذاب آتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہے تو لوگوں کے اوپر ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے، مغفرت طلب کرتے رہیں گے، تو ایک ساتھ ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو ایک پیکج تو ہم سے دور ہے، نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے۔ جو دوسرا پیکج ہے اس کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، اس بنڈل کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، وہ ہے استغفار۔ جب تک آپ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، پرامس کو کبھی نہیں توڑتا اللہ کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، اور عذاب کو دفع کرنے کے لیے، روکنے کے لیے بہت سارے اسباب ہیں، اعمال ہے، استغفار ہے، صدقہ ہے، لوگوں کے اوپر رحم کرنا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو مین مقصد یہی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ترکی میں آپ نے دیکھا before 40 seconds the businessman after 40 seconds jobless، بڑا بزنس مین 40 سیکنڈ سے پہلے، لیکن 40 سیکنڈ کے بعد اس کا بلڈنگ تباہ، اس کی گاڑی تباہ، اس کا سونا، اس کی چاندی، سب کچھ تباہ۔ before 40 seconds who is distribute everything, after 40 seconds he need to take something from distributor. That is the changer is Allah۔ اس دن سے ڈرو کہ یہ ساری چیزیں چینج ہو جائے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بندہ مال کے تکبر میں، اولاد کے تکبر میں، طاقت اور پاور کے تکبر میں نہ آئے، ہر وقت اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھے۔ چیڈولے چخطبیاتو یلیلوڑی ایچی چیفو کوچانی چیوا ملیزی چیکوبیرا اللہ اکولانکولا مقرانی کنے نکوٹی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ڈیپو موٹو اموے اکوپیزانی
chifuko cha zimini achita manjaani moto omwe akutipiza kapina kuti chilangu chombe chikutipiza malenga michimo atu zefunika kwa kupala kumaso kumukumbukila Allah kucholokesa kuwelenga Qur'ani cholenga chuti Allah akale usangalala nafe likutisu Allah atichinjiliza uzilangu wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.